السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرمیڈیا ڈیٹا انالیسس۔ آج کے دن میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں، ایک انڈین آدمی کی سٹوری، جس نے ایک چھوٹے سے گراج سے، ایک چھوٹے سے کمرے سے ایک اتنی بڑی کمپنی جسے ہم آج HTML یا پھر ہوٹ میل کے نام سے جانتے ہیں وہ کھڑی کر دی۔ بیسیکلی بات ہے 1994 کی۔ کیلیفورنیا کے اندر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے قریب ایک ہال ہے اور اس کے اندر ایک بلب جل رہا ہے، میز کے اوپر کچھ خالی پیزا کے ڈبے ہیں اور وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے صابر بھاٹیا۔ وہ دن میں ایک سیمی کنڈکٹر کمپنی کے اندر کام کرتا ہے۔ شام کو وہ اپنے گھر آتا ہے، کمرے میں آتا ہے، وہاں پر بیٹھ کر صرف ایک چیز کے اوپر اپنے دوست کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے دوست کا نام ہے جیک سمتھ۔ جیک سمتھ اس کے کالج کے زمانے کا دوست ہے۔ نہ ان کے پاس، دونوں انجینئر ہے، ان کے پاس کوئی جنریشنل ویلتھ نہیں ہے، کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے، کوئی زیادہ امیر نہیں ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ کے اوپر نہیں ہے جن کی وجہ سے ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہو، لیکن دونوں کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور وہ اس آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ایک ضد ہے کہ ہم نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ یہ سب کہانی شروع ہوتی ہے اسمتھ کے دفتر سے۔ بیسیکلی اسمتھ بھاٹیا کو ایک میل بھیجنا چاہتا ہے، لیکن کمپنی کی جو فائر وال ہے وہ اسے ایسا کرنے نہیں دیتی، کیونکہ اسمتھ کی جو پرسنل میل ہے وہ اس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دفتر کی میل سے یا دفتر کے کمپیوٹر سے جو ہے وہ اپنی میل بھاٹیا کو بھیج سکے یا اپنے کسی دوست کو بھیج سکے۔ ہمارے لیے یہ ایک عام سی بات ہے کہ جھنجھلاہٹ ہے، ایک تنگی ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر بھاٹیا نے اس کو ایک نئے انداز میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں، ایک ایسی ای میل بنائیں جو کہ ہر سرور کے اوپر ہو سکتی ہے، ہر کمپیوٹر کے اوپر، نہ کسی وہ گھر کی محتاج ہو، نہ دفتر کی محتاج ہو، نہ پھر وہ صرف ایک شخص کی محتاج ہو، بلکہ وہ کسی بھی جگہ کسی بھی براؤزر کے اندر اوپن کی جا سکتی ہے۔ یہ خیال جو ہے وہ ان کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ وہ ہر رات کئی ہفتے تک سوچتے ہیں، ایک آئیڈیا بناتے ہیں، ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں وہ کام نہیں کرتی، پھر دوبارہ بناتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں۔ اس طرح کئی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ آخر کار بھاٹیا کے ذہن میں ایک لفظ آ کر اڑتا ہے جسے کہتے ہیں HTML۔ لوکل زبان میں اگر ہم کہیں تو ہم اسے کہتے ہیں ہوٹ میل۔ یہ ایک ایسا تجزیہ تھا، یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے آنے والے وقت میں پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو، یا پھر یوں کہ کنیکٹیویٹی کا طریقہ کار ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب اصل امتحان یہ آتا ہے کہ بھاٹیا کے پاس پیسے نہیں ہیں، بھاٹیا کو چاہیے انویسٹمنٹ۔ بھاٹیا جو ہے وہ اپنی ایک پریزنٹیشن تیار کرتا ہے، گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، 19 لوگوں کے پاس جاتا ہے پہلے وہ، 19 میں سے 19 لوگ اس کو انکار کر دیتے ہیں اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ ایک فری ہوٹ میل ہوگی، یعنی کہ ہر شخص اسے فری کے ذریعے استعمال کر سکتا ہے، تو ہم اس کے ذریعے پیسہ کیسے کمائیں گے، ہم اس چیز کو کیسے استعمال کریں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی سادہ آئیڈیا ہے، بڑی کمپنیاں اسے بہت جلد کاپی کر لیں گی، اور اس طرح کے مختلف وجوہات دے کر آخر کار بھاٹیا کو پہلے 19 لوگوں سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ بھاٹیا ہار نہیں مانتا، بلکہ وہ ایک کام کرتا ہے کہ وہ اپنی پریزنٹیشن کو ہر دفعہ پچھلے سے زیادہ بہتر بنا کر نیکسٹ سرمایہ کار کے پاس جاتا ہے۔ آخر کار 20واں سرمایہ کار اسے ہاں کر دیتا ہے۔ یہ ایک فشر جورسن نام کی سرمایہ کار کمپنی ہوتی ہے۔ وہ بھاٹیا کو اس چیز پر ہاں کرتی ہے کہ یہ سروس مکمل طور پر 100% فری رہے گی اور اشتہارات کی بنیاد کے اوپر چلے گی، یعنی کہ ہمارے جو اشتہارات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اوپر چلیں گے، جبکہ استعمال کے لیے یہ ویب سائٹ مکمل طور پر فری ہوگی۔ تو بھاٹیا اس چیز کے اوپر ہاں کر دیتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ طے پا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ صابر بھاٹیا اور اس کا دوست سمتھ جو ہے وہ اپنی پرماننٹ کی نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی گاڑی، اپنی انویسٹمنٹ جو بھی ان کے پاس تھا وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جوا تھا جس کے اوپر واپسی ممکن نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی ہر چیز ایک ایسے آئیڈیا کے اوپر لگا چکے تھے جس کا آج سے پہلے کوئی کنسیپٹ اس زمین کے اوپر موجود نہیں تھا۔ وہ بس اپنی بچی ہوئی چھوٹی موٹی جو ان کی بچت ہے وہ اس چیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے کرایہ دینا بھی اپنے ہال کا یا اپنے کمرے کا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے کام کے اوپر لگن کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ پھر آتا ہے جولائی 1996 کی ایک رات، جس رات بھاٹیا کی جو ہوٹ میل ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر لائیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہفتوں گزرتے ہیں، مہینوں گزرتے ہیں، مگر ہوٹ میل کے اوپر کچھ زیادہ رسپانس نہیں آتا، سوائے چند سو یا پھر چند ہزار صارفین کے علاوہ۔ اس کے اوپر جو ہیں وہ سرمایہ کار وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بھاٹیا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مشن بہت زیادہ بڑا ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے، ایک معمولی سا دن، جس کے اندر دفتر کے اندر ایک معمولی سی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور شاید اس کے اندر ایک آدمی مذاق کے اندر یہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم ہر میل کے اندر ایک آخر کے اندر ایک لائن جوڑ دیں، اور وہ یہ تھی کہ
آپ اپنی ای میل ہاٹ میل کے اوپر فری سے بنائیں۔ بیسیکلی یہ بالکل سادہ سا آئیڈیا تھا، لوگوں نے اسے مذاق میں لیا، مگر شاید صابر بھاٹیا اس کے اندر کوئی اور چیز دیکھتا ہے۔ نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی اشتہارات، لیکن آپ کا جو بھی میل بھیجنے والا ایک شخص ہے، اگر وہ 10 لوگوں کو میل بھیجتا ہے تو 10 لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچتا ہے۔ تو صابر بھاٹیا اپنی کوڈنگ کو دوبارہ سے سیٹ کرتا ہے اور آخرکار یہ لائن اس کے پروگرام کے اندر ایڈ کر دی جاتی ہے۔ نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا، 10 لوگوں کو پیغام بھیجتے ہیں، وہ 10 لوگ آگے ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ نئی ای میل بناتے ہیں، وہ آگے سینکڑوں کو پیغام بھیجتے ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ اب چلتا چلتا 6 مہینوں کے اندر ہاٹ میل کے صارفین جو صرف چند ہزار تھے، 10 لاکھ سے تجاوز کر گئے، صرف 6 مہینوں کے اندر۔ اگلے سال اس رفتار کو اور بھی زیادہ پر لگ جاتے ہیں، پہلے 50 لاکھ، پھر 80 لاکھ، آخرکار دسمبر 1997 آتے آتے اس ہاٹ میل کے صارفین کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جاتی ہے۔ ایسے پہلے کسی بھی پروڈکٹ نے اتنی جلدی لوگوں میں رسائی حاصل نہیں کی تھی، یعنی کوئی بھی پروڈکٹ آج تک اتنا وائرل نہیں گیا تھا جتنا جلدی ہاٹ میل گیا ہے۔ سلیکون ویلی کے اندر یہ بات زبان زد عام ہو جاتی ہے کہ 2 انجینئرس نے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کے اندر ایک ایسی چیز بنا دی جو کہ بڑی بڑی کمپنیاں کئی برسوں میں نہ بنا سکیں، اور یہاں سے یہ ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے آخرکار مائکروسافٹ کے دفتر تک پہنچ جاتی ہے۔ جب بل گیٹس کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے اندر ایک ایسا موقع دیکھتا ہے جو شاید دوسری کمپنیوں نے نہیں دیکھا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ہاٹ میل کے ذریعے لاکھوں صارفین تک ایسی رسائی حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں انٹرنیٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنا سکتی ہے۔ وہ بھاٹیا کو دعوت دیتا ہے مذاکرات کی، دونوں کے درمیان ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر بھاٹیا اپنی قیمت رکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے بھی ان کی ٹیکنیکل ٹیم یا پھر ان کے وکلا۔ کئی گھنٹوں کی بحث چلتی ہے، آخرکار مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، آخر کئی بار مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بل گیٹس کو اس بات کے اوپر آنا پڑتا ہے کہ وہ بھاٹیا کی منہ مانگی قیمت اسے ادا کرے۔ آخرکار دسمبر 1997 کے اندر دونوں لوگوں کے درمیان $400 ملین کا معاہدہ طے پا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر $400 ملین ایک بہت بڑی رقم تھی جس کو شیئرز کی صورت کے اندر ان کو ادا کیا گیا۔ آج سے پہلے کسی بھی غیر ملکی، مطلب کہ غیر امریکن نے اتنی بڑی کمپنی نہیں بنائی تھی کہ جو کہ $400 ملین میں 1997 کے اندر سیل ہو سکے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی۔ بھاٹیا کی عمر اس وقت صرف 30 سال تھی اور $400 ملین کا سودا ایک بہت بڑی بات تھی۔ غیر ملکی اخبار اس کے بارے میں لکھتے تھے کہ ایک انڈیا سے آئے ہوئے عام سے آدمی نے، جس کے پیچھے نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی بڑی کمپنی کا ہاتھ، اس نے ایک ایسا کام کر دکھایا جو کہ بڑی بڑی کمپنیاں بھی نہ کر سکیں۔ آخرکار وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہاٹ میل اینڈ کے اوپر آ کر آرزو.com کے نام سے مشہور ہوئی اور بعد میں اسے آؤٹ لک کے اندر تبدیل کر دیا گیا، جسے آج کے دن ہم ای میل میسیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔